السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی وضاحت۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے اور احادیث اور اس کا ترجمہ اور تشریح بتائی جاتی ہے اور وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا حدیث کا سبق ہے، تو چلے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس کا ترجمہ ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے پایا اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے پایا اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار، یعنی کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو زیادہ استغفار کرتا ہے، استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے اور آخرت میں جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو اس وقت اسے اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور جو استغفار نہیں کرتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو اس کو غرور و تکبر گھیر لیتا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ غرور میری چادر ہے۔ تو ہم سب آج کل سکون کے لیے انتہائی، ہر انسان سکون کے لیے بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اگر زندگی میں ہمیں چین چاہیے، سکون چاہیے، خوش بختی چاہیے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ قال لا یزالک لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، یعنی کہ ہم کسی نہ کسی حال میں ہر وقت چلتے پھرتے استغفار 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 پڑھیں، یا سبحان اللہ کہیں، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ ہم کسی بھی حال میں، کسی بھی طرح، ہم ذکر ایک واحد وہ چیز ہے جو بغیر وضو کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ذکر میں سب سے زیادہ افضل چیز استغفار ہے، اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اس میں ہماری دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اس استغفار کی لذتیں ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جیسا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو۔ سب سے پہلے اس کا نقد انعام کیا ہے کہ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک بارشیں برسائے گا، اور اس کے بعد جس کے پاس مال نہیں ہے اللہ پاک اس کو مال دے گا، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک اسے اولاد دے گا۔ اور کبھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے تو ہم ایک فروٹ گھر میں لے کر آتے ہیں، کبھی بھی کوئی پوری منڈی اٹھا کر گھر نہیں لے کر آ جاتا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت کے باغات کا مالک بنا دے گا۔ تو جسے زندگی بھر کے لیے سکون چاہیے، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ پاک انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور سکون کو بھر دے گا۔ اور استغفار کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان آج کل کا یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں۔ اس کی کمزوری چاہے صحت میں ہے، چاہے مال میں ہے، چاہے جان میں ہے، چاہے اولاد میں ہے۔ تو اللہ پاک استغفار کرنے سے ہماری ہر کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے، قوت میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے 4 امام ہیں، ان میں سے ایک امام حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، کہ وہ گھر سے نکلے تو وہ اپنی علاقے کی مسجد کی طرف گئے۔ تو جیسا کہ مسجدوں کا نظام ہوتا ہے کہ مسجد بند کر دی جاتی ہے، تو وہاں گئے تو انہوں نے مسجد کے متولی سے کہا کہ آپ مسجد کھول دو، تو انہوں نے کہا نہیں، نظام نہیں ہے تو میں نہیں کھولوں گا، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ تو ان کے پاس سے ایک نان بھائی گزر رہا تھا، تو اس نان بھائی نے کہا کہ آپ ان کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ نان بھائی حضرت امام احمد بن حنبل کو لے کر اپنے گھر گیا، ان کو چارپائی پر بٹھایا اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا، اور خود وہ آٹا گوندنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے جیسے ہی آٹا چھانا اور آٹے کو گوندنے لگے تو انہوں نے ہر کام کے شروع میں استغفار استغفار استغفار۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب انہیں انتہائی غور سے دیکھتے ہوئے سارے کاموں سے جب وہ فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ تم اتنا استغفار کرتے ہو، کیا کوئی تم نے اس کا اثر بھی دیکھا اپنی زندگی پر؟ کیا تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہوا؟
تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کرنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے اتنی مال و دولت دی، اتنی مال و دولت دی کہ مجھ سے اب سنبھالا نہیں جاتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ آج کل ہر انسان کون نہیں چاہتا کہ جو میں سوچوں اور جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، میں جو میرے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ خواہش اللہ پاک ضرور پوری کر دیتا ہے، پر ابھی تک میری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی کہ وقت کے امام ہے کہ ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، کہ میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو دیکھیں استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مال بھی دیا، ان کی ہر خواہش پوری ہوئی۔ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ اس وقت پورا ہوگا نہیں، جو اس وقت اللہ تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ وہ اللہ نے بار بار کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اب تو اللہ پاک نے ہمیں گارنٹی دے دی کہ تم مجھ سے استغفار کرو۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ میں یہ دوں گا، مطلب اللہ کا وعدہ ہے ہمارے سے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سب رات کو ایک دفعہ 100 مرتبہ اگر ہم ایک تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، صرف اپنی امت کو یہ بتانے کے لیے کہ استغفار بہت ضروری چیز ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ سب لوگ بھی اور میں بھی، ہم سب آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم رات کو ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری یہ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سب میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ساری ویڈیو بہت پسند آتی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے تو آپ کا یہ پیار ہوگا کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور بہت سارے لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔